من قرأ الفاتحة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموسوم باسم الله مولانا ومولا الكونين بالحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وعداء علي وعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى میں نزاداران شہداء کربلا کے درمیان اہل بیت میں شہداء کربلا و اسیران کربلا کیا چکے ہیں ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں نزل فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول و درجات کی بلندیوں کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں ارباب کرم اگر انسان اپنے وجود پر غور کر لیتا کہ خداوند عالم نے ہم کو کس چیز سے نوازا ہے تو یقیناً ایک اختلافات کا باب بند ہو جاتا مگر دیکھا یہ گیا کہ انسان اپنے وجود کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف انگشت نمائی کرتا رہا جس کے باعث اختلافات بڑھتے گئے جیسے کہ والدین کا عطیہ 8 حصوں میں ہے 4
والدہ کی طرف سے اور 4 والد کی طرف سے۔ یہ جو 4 والدہ اور والد کی جانب سے ہیں یہ فی حکم المیت ہے، یعنی ایسے وجود کو ماں نے اپنے بطن میں جنم دیا کہ جو ماں کا بھی عطیہ ہے باپ کا بھی عطیہ ہے، یہ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ایک پیکر انسانی فی حکم المیت ہوتا ہے۔ اگر خداوند عالم اس میں روح نہ ڈالتا تو وہ جسم کی نہ بقا ہوتی نہ ارتقا ہوتی۔ چند لمحوں کی زحمت انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد جب ذکر ایک منزل پر پہنچے گا یقیناً یہ میرا محترم مجمع میرا ساتھ دے گا۔ تو کیا معروضہ کر رہا تھا خادم کہ گوشت ہے، ہڈی ہے، جلد ہے، بال ہے، خون ہے، گد ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ والدین کا عطیہ۔ کچھ اس سے یہ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ یہ کیا تم اپنے ساتھ بچے کو لائے تھے؟ تو پلٹا کر ہم بھی سوال کر سکتے ہیں کیا آپ لائے تھے؟ تو پتہ چلا ماں اور باپ کی وجہ سے ایک شکل بنی، اور جو جلد ہے اس کا تعلق ماں سے، اور جو بال ہے اس کا تعلق بھی ماں سے ہے۔ اگر جلد نکال دے تو سچ بتائیں کتنا ڈراؤنی نظر آئے گا، جو دیکھے گا گھبرا کر بھاگ جائے گا۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو میڈیکل کالج جائیں، وہاں پر جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو دیکھیں، جب وہ ڈھانچہ آپ کو دکھ جائے گا سمجھنا یہ باپ کا عطیہ ہے، یہ تو کتنا ڈراؤنی ہو گیا۔ اور ماں کی جانب سے جو آیا حسن پیدا ہوا، سمجھے ماں کی عظمت کیا ہے؟ ماں حسن عطا کر رہی ہے، یہ حسن ماں کا صدقہ ہے۔ بال ہے، اگر بال چلے جائیں، کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں بال جھڑ جا رہے ہیں، ارے بال جھڑ جا رہے ہیں، فلاں دوا فلاں دوا فلاں طبیب، کیوں جا رہے؟ جا چھوڑ دو۔ کہ نہیں، اس سے حسن ہے، اس سے حسن ہے۔ جیسے کہ لڑکے کا حسن داڑھی، معصوم کہہ رہے ہیں کہ جو مرد ہوتا ہے اس کا حسن داڑھی ہے، تو پتہ چلا جو داڑھی رہتی ہے اس سے حسن ہے۔ مذاق اڑانے سے حسن کو نہیں نکالا جاتا۔ اور یہ اشارہ کر رہا ہے خادم اہل علم حضرات تشریف فرمائے، یقیناً آپ حضرات پڑھ چکے ہیں وہ فتویٰ کہ اگر کوئی مذاق اڑائے داڑھی کہ بھائی یہ مرد کا حسن ہے، ہمارے حسن کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایسا وہ مذاق اڑانے سے شریعت اور دین تبدیل نہیں ہوتی۔ تو خیر خادم معروضہ کر رہا تھا بال جب چڑھ جاتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر بال آ جائے، کیونکہ اس سے ایک حسن ہے، اسے ایک حسن ہے۔ جیسے کہ عورت ہے، سر کے بال کاٹنے کی ممانعت نہیں، عورت کے بال نہیں کاٹنا سر کے۔ اب کہہ دوں تو عجب نہیں کہ بیوٹی پارلر والے سب میرے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ کے خلاف ہونے سے میری صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، قول معصوم کیسے ترک کروں؟ چنانچہ عورت کا حسن اس کے سر کے بال ہے۔ یہ حسن کس کا عطیہ ہے؟ ماں کا عطیہ ہے، ماں نے دیا ہے۔ تو چنانچہ یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں
تو ایک جسم ہے. کیسا جسم؟ فی حکم المیت ہے مگر میت ہے. اب خداوند عالم نے اس میں روح ڈالی، روح ڈال دی. ایک روح تو ماں کی ہے، ایک روح اس کے شکم میں اپنے بیٹے کی، اور ماں ہے وہ بھی صاحب نفس ہے، وہ بھی صاحب نفس ہے، اس کا بھی نفس ہے. اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ بھی نفس رکھتا ہے. تو پتہ چلا ایک وجود میں دو دو روح نظر آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو حکم شریعت ہے نکاح کرو، تو شریعت کے اجازت دینے کی بنیاد پر خداوند عالم نے اس میں روح ڈالی. اسی لیے ایک حکم یاد آ گیا کہ تم کسی کا اسٹیچو نہیں بنانا، پتلا. اگر روح ڈال سکتے ہیں تو بناؤ، روح ڈال سکتے ہیں تو بناؤ، تو روح نہیں ڈال سکتے اسی لیے اسٹیچو بھی ہم نہیں بنا سکتے. اب خداوند عالم نے جب روح ڈال دی، اب یہاں سے صرف بقا نہیں رہی بلکہ ارتقا بھی ہوتا رہا. کس چیز کے باعث ارتقا ہے؟ روح کے باعث ارتقا ہے. یعنی جسم بڑھتا گیا بڑھتا گیا، 9 ماہ 6 ماہ 7 ماہ میں بچہ ظاہر ہوا، پیدا ہو گیا. جب یہ 6 ماہ ہو کہ 7 ماہ ہو یا 9 ماہ ہو پیدا، 8ویں ماہ میں اگر بچہ پیدا ہو تو تھوڑا خطرہ رہتا ہے. تھوڑا کیا، تقریباً خطرہ. ہاں 8 ماہ میں بچہ ماں کے پیٹ میں مریض رہتا. یہ 8واں مہینہ جو رہتا ہے وہ بچے کے لیے بیماری مرض ہے. اسی لیے 8ویں مہینے کے بچے بہت کم بچتے ہیں. 7 مہینے میں ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ 7 مہینے کے بعد اب یہ 8واں مہینہ نہیں ہے، پیدا ہو گیا. وہ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ سے ظاہر ہو گیا، اب یہاں پر مہینے نہیں گنتے، وہ ہے تاریخ ولادت. 7 مہینے ہوئے تھے، 7ویں مہینے میں ہو گیا، لہذا اب یہ 8ویں مہینے کا ہے. پھر ایک مہینہ اور گزرا، 9واں مہینہ ہے. پھر ایک گزرا 10واں مہینہ ہے، 11واں مہینہ ہے. جنہیں ایسا تو نہیں ہے نا، نہیں ہے. تو پتہ چلا مہینوں کی کاؤنٹنگ پیٹ میں ہے. مہینوں کی جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ پیٹ میں ہوتی ہے. پیدا ہونے کے بعد اب مہینوں کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی، اب یہاں سے سال کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. سال کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. تو اب یہ بچہ جب پیدا ہوا، کیا کیا لے کر؟ ماں کا تیا، باپ کا تیا، اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے جو دیا ہے، جس چیز سے نوازا ہے وہ لے کر ظاہر ہوا. خدا حواس خمسہ دیتا ہے. کیا دیا؟ حواس خمسہ. جو حواس خمسہ دیا، عقل جو والدین کی طرف سے ہے مادہ ہے. اب یہ عقل مادہ ہے تو خداوند عالم نے اس مادے کو مکلف نہیں بنایا، بلکہ خداوند عالم نے نفس کو مکلف بنایا. تو وجود انسانی منقسم ہوا چند حصوں میں، جس میں ایک جسم ہے، ایک نفس ہے، کہ روح ہے، عقل ہے. اور عقل کی بنیاد پر تعظیم ہے. جو عقل کی بنیاد پر تعظیم کی جاتی ہے، تو اب ہمارا یہ فریضہ بنا کہ یہ سوچیں، اس بات پر غور کریں کہ یہ اس کی عقل میں کمال کیسے پیدا ہوا. جو آپ تعظیم کر رہے ہیں وجود کی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صفت کی بنیاد پر.
اور صفت کا اکتساب کیسے ہوا؟ تو کہنا ہوگا عقل اور نفس کی بنیاد پر۔ جو عطیہ والدین ہیں اس کو آلات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آلات۔ یہ جسم ہے آلہ۔ اب دو چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، ایک نفس ایک روح۔ کم از کم اس سے تو سمجھو۔ میں کہہ رہا ہوں کتاب مت پڑھو یار، اپنے وجود پر غور کرو۔ اپنے وجود پر غور نہیں کرتے۔ خدا جو عطیہ دیا ہے، جس سے نوازا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیں۔ من جانب خدا جو تحفہ ملتا ہے وہ دکھتا نہیں۔ روح دکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ نفس دکھا سکیں گے؟ نہیں۔ تو پتا چلا یہ عطیہ ربانی ہے۔ اللہ جو دے دے وہ دکھتا نہیں۔ نہیں، غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یقیناً سطحی گفتگو ہے، سطحی انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، بالکل بدیہی باتیں ہیں، آپ حضرات سے واقف ہیں۔ میں کروں کیا؟ اس فرش عذاب پر یہ جو بچے بیٹھے ہیں، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ان کو کیسے ترک کر دوں میں؟ ان کو بھی میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، ان کی خاطر مجھے کچھ کہنے نہیں دے۔ کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ نفس، روح، یہ عطیہ ربانی ہے جو خداوند عالم دیتا ہے، وہ نظر نہیں آتا نہیں۔ اجسادنا کا ارواحکم، معصوم کریں ہمارے اجسام ارواح ہیں۔ معصوم کیا اجسام ارواح ہے۔ پھر پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں میرا نفس علی ہے، نفس خدا علی ہے، نفس محمد عربی علی ہے، نفس خدا بھی علی ہے۔ تو پتا چلا جو عطیہ ربانی ہے نہیں دکھتا۔ حیرت اس بات پر کرنا ہے کہ یہ معصوم دکھے کیسا؟ معصوم کیسے دکھے؟ معصوم کیسے دکھ گئے؟ کیونکہ عطیہ ربانی ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلقت الخلق لکی عرف۔ خدا کہہ رہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے یہ بات محبوب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ سوائے خالق کے اس مخلوق اول کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دے سکتی۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے جو روح ہے وہ محتاج مکانی ہے، مکان محتاج روح ہے۔ یا اللہ، مکان محتاج روح ہے، نفس محتاج مکان ہے، نفس محتاج مکان۔ اگر ہمارے وجود سے نفس کئی گھنٹے نکل جائے سب پریشان، رہنے دیجئے، نہیں تو پتا چلا نفس کا جانا بھی صحت ہے، وقت پر آ جانا صحت ہے۔ کیا ارادہ بتائیں؟ ارادہ پڑھ سکتا ہوں؟ درود پڑھیں بآواز بلند۔ ہاں، اور اگر نفس کافی دیر تک وجود سے نکل جائے، وہ کہتے ہیں کوما میں آ گیا۔ روح ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ روح کی موجودگی مگر یہ کہہ رہے ہیں کوما، تو یہ کوما میں کیسے آئے؟ تو پتا چلا نفس اگر نکل جائے تو کوما ہے۔ بالکل ایسی مثال دے رہا ہوں جو عام مثال ہے، جو روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ آپ دواخانہ اگر کوئی نہیں دیکھیں تو لے کے جاؤ، فوراً سمجھ میں آ جائے گی بات۔ پڑے ہوئے ہیں، پائپ لگے ہوئے ہیں چو طرف، ادھر ایک پائپ ادھر ایک پائپ، منہ میں، ناک میں، ٹانگ میں، ہر مقام پہ پائپ، پوری وائرنگ باہر نظر آ رہی ہے۔ آرٹیفیشل وائرنگ پر جی رہے ہیں، آرٹیفیشل وائرنگ پر سانس لے رہے ہیں۔ سانس ٹھیک ہے، مگر کوشش کس چیز کی ہے؟ نفس کی روح ہے، رہنے دو، نہیں نفس آنا،
نفس آنا چاہیے، تو نفس کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں کہ نفس کی بنیاد پر ہوش اور حواس ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد۔ اگر وجود سے نفس نکل گیا، ہوش نہیں ہے، بے ہوشی میں نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ اب نماز ساقط ہو گئی، کیوں؟ سو رہا ہے، سو رہا ہے۔ اب یہ نیند کیسے آئی؟ کہ نفس نکل گیا۔ کہ نفس نکل گیا، آلات معطل ہو گئے، یعنی حرکت ہے مگر یہ مال عقل نہیں ہے، حرکت ہے مگر مال عقل نہیں ہے۔ کیا عقل نہیں ہے؟ باڈی میں عقل ہے تو پھر مال عقل کیوں نہیں؟ نا نفس جو نکل گیا تو عقل بھی معطل ہو گئی، عقل بھی معطل ہو گئی۔ اگر آپ مکمل سورہ یاسین حفظ کر لیے ہیں، ہے سورہ یاسین کہاں ہے؟ عقل میں ہے سورہ یاسین، کوما میں آ گئے، نفس نکل گیا، اب بولو یاسین کی تلاوت کرو، کیوں؟ بھول گئے؟ نہیں، نفس کا انتظار ہے۔ اچھا تو آپ اور ہم بھی اس وقت تک کلام نہیں کرتے، آپ اور ہم بھی اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ نفس نہ لے۔ اور بغیر نفس کے اگر کچھ بول دے، ارے سنیے ڈیڈی ہے، ڈیڈ کی اطاعت واجب ہے، ڈیڈ کی اطاعت واجب ہے۔ اگر حالت نیند میں ڈیڈ کہہ رہے ہیں ادھر آؤ، جائیں گے؟ نہیں، ممی بابا نیند میں کچھ بول رہے ہیں، اجی کچھ کیا کہہ رہے ہیں ادھر آؤ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کہ نہیں، نفس سے کٹ کر ادھر آؤ بھی نہیں۔ اب کیا کتاب ہے بھائی؟ ہمارا وجود خود ایک کتاب ہے، جو اس کتاب کو سمجھ جائے خدا کی قسم ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے اپنے وجود کو تو سمجھو کہ اپنا وجود کیا ہے، اپنا وجود کیا ہے۔ بالغ اور عاقل ہونے پر نماز ہے۔ عاقل صاحب لیٹے ہوئے ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، پھر نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کہ نہیں، نفس نکل گیا، اب نہیں نماز۔ ہاں اگر وقت ختم ہو جائے، نفس کے آنے پر جو چھوٹی تھی وہ پڑھنا، کیا ہے وہ؟ پڑھنا۔ بات واضح ہوئی؟ نفس کے نکل جانے کو کیا کہتے ہیں؟ کوما۔ ہاں اب اس سے سہل انداز میں میں نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں نفس نکل جائے، ایک لیمٹ میں رہنا، لیمیٹیڈ۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھیے جوان ہیں، سننے میں اگر کوئی ڈاکٹر رہتا تو تصدیق لے لیتا کہ کم سے کم ایک جوان 8 گھنٹے تو سونا چاہیے۔ جی اب ایج بڑھ گئی، 6 گھنٹے کی تو نیند ہونا، 6 آورز کمپلسری۔ جملہ دن کتنے گھنٹوں کا ہے؟ 24۔ تو پتہ چلا 24 گھنٹے میں 6 یا 8 گھنٹے کمپلیٹ آلات کو ریسٹ دینا ہے، اور یہ آلات اس وقت تک ریسٹ میں نہیں آتے جب تک کہ نفس نہ نکلے، نفس نہ نکلے۔ نفس کے نکل جانے سے یہ ریسٹ میں آ گئی باڈی۔ تو یہ خیال کس نے رکھا؟ آپ کی باڈی کا خیال کس نے رکھا؟
دیکھیں نفس خیال رکھ رہا ہے آپ کا، نہ نکلے تو نیند کی گولی کھاتے بھائی، جب نفس نہیں نکلنا چاہ رہے نیند کی گولی کیوں؟ نہیں بھائی سونا ضرور، اچھا تو پتہ چلا نیند کی گولی کھا کر سو رہے ہیں، تو نفس کا نکلنا بہتر ہے، کاہے کے لیے؟ مکان کے لیے۔ میں اشارے کر رہا ہوں بھائی پہنچتے جائیں، مکان کے لیے نفس کا نکلنا بہتر ہے، نہ نکلے گولی، بس اسی لیے علی ولی مکان میں 3 دن رہے۔ نکلنا ضروری تھا۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ اللہ آپ کے وجود سے سمجھا رہا ہوں، نکلنا ضروری ہے برائے ریسٹ دینے۔ دیکھیں وہ بھی مکان با فہم ہے، اگر اس مکان میں فہم نہ ہوتے تو در نہ بنتا، در بنا، پھر بند ہوا، اور نفس نے جب تک چاہا رہا۔ نفس کا حاکم مکان نہیں ہوتا، بلکہ مکان محکوم ہوتا ہے، نفس حاکم ہوتا ہے۔ اگر اب بات سمجھ میں نہ آئی تو بعد میں کیسٹ، اگر جیب میں کچھ نوٹ ہے تو لے لینا، بعد میں سننا۔ کیا معروضہ کیا میں؟ نفس حاکم ہوتا ہے مکان کا، مکان محکوم ہوتا ہے، اور نفس جو بولے مکان وہی کرتا ہے، مکان وہی کرتا ہے۔ اسی لیے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ کس کو چکھنا ہے؟ نفس کا۔ کیوں؟ کہ یہ مکان وہی کیا جو نفس چاہا، تو پتہ چلا یہ مکان نفس کی تخلید میں تھا، یہ مکان نفس کی تخلید میں۔ اگر اپنے جیسے کے حوالے اپنا نفس کر دیں تو آپ وہی کریں گے جو وہ کرتا ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھا، نوجوان تو میں خیر بزرگوں کو کیوں بولوں، توبہ، نوجوان تو ساتھ ہیں، بزرگ تو سر ہلا رہے ہیں۔ کیا معروضہ کیا؟ اگر اپنے جیسے کے حوالے اپنے نفس کو کر دیں تو آپ وہی کریں گے جو وہ کرتا ہے۔ اب چلو اپنے جیسے پر غور کریں گے۔ اپنا جیسا کون؟ میں بھی آگ پانی ہوا خاک، وہ بھی آگ پانی ہوا خاک، وہ بھی اربع عناصر، میں بھی اربع عناصر، دونوں اربع عناصر۔ مجھ میں بھی نفس امارہ، مجھ میں بھی نفس لوامہ، اس میں بھی نفس امارہ، اس میں بھی نفس لوامہ۔ الانسان مرکب خطائے والنسیان، انسان مرکب ہے خطا و نسیان کا، تو میں بھی انسان وہ بھی انسان، اس سے بھی خطا کا امکان ہے، مجھ سے بھی خطا کا امکان ہے، اس سے بھی نسیان کا امکان ہے، مجھ سے بھی نسیان کا امکان ہے۔ تو عقل مند کا یہ فریضہ بنا اپنے نفس کو اس کے حوالے نہ کریں جہاں دونوں جگہ دونوں مقام پر باتیں مشترک نظر آ رہی ہیں، مشترک۔ عقل مند کا یہ فریضہ بنا اب اپنے نفس کو اس نفس کے حوالے کرے جو اپنے سے اعلیٰ ہے، جو اپنے سے اعلیٰ ہے۔ وہ نفس اعلیٰ کیسے؟
جس کے لیے خدا کر عطیہ ربانی ہے، عطیہ ربانی ہے۔ خداوند عالم نے اس نفس کو اپنی خواہش کی بنیاد پر ظاہر کیا، خدا نے اپنی خواہش کی بنیاد پر روح کو ظاہر کیا۔ اس کی خواہش ہے اسی لیے روح اللہ ہے، اس کی خواہش ہے۔ خواہش خدا کی ہے اسی لیے روح اللہ ہے، خواہش خدا کی ہے میں پہچانا جاؤں اسی لیے نفس اللہ ہے۔ نہ یہ کہ اللہ نفس رکھتا ہے، نہیں 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 نہیں، خواہش کا تعلق نفس سے ہے، خواہش کا تعلق نفس سے ہے۔ اب خواہش خدا کی تکمیل کون کرے؟ خواہش خدا کی تکمیل کون کرے؟ وہی خواہش خدا کی تکمیل کرے گا جو نفس خدا ہو، جو نفس خدا ہو، جو نفس سے اشارے کر رہا ہے خادم، جو نفس علماء کا مجمع ہے اسی لیے اشارے کر رہا ہے، جو نفس خدا ہے وہی خواہش خدا کی تکمیل کرے گا۔ اس کی خواہش کیا تھی؟ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ پیغمبر اسلام کرے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقد ماتا میتتن جاہلیہ، جو امام زمانہ کی معرفت بغیر مر جائے اس کی موت کفر کی موت ہے۔ ارے بھائی امام کی معرفت نہ حاصل کرے کفر کی موت کیسے ہوئے؟ خواہش اس کو ہوئی تھی، خواہش اس کو ہوئی تھی کہ میں پہچانا جاؤں۔ خواہشات کا تعلق نفس سے ہوتا ہے، مکلف نفس ہے، مکلف نفس ہے۔ تو اب خواہش خدا کا اظہار کاہے سے ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ نفس سے ہوگا، اسی لیے ان کا فعل خدا کا ہوا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ درود کا تحفہ پیش کریں باواز بلند۔ آ رہا ہے لطف؟ آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں۔ تو یہ روح اللہ کیوں ہو گئے؟ چونکہ روح کو امر کہا گیا، روح کو امر کہا گیا، تو اسی لیے یہ روح اللہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ روح اللہ۔ تو اب خدا اپنی خواہش کے مطابق جس کو ظاہر کرے، جتنے ظاہر کرے، وہ سب کے سب ہوئے، نہیں روح اللہ تو ہو گیا، وہ سب کے سب ہوئے امر۔ کیا ہوئے؟ امر۔ ایک نہیں ہے، 14 ہیں، 14 ہیں۔ تو اسی لیے خدا کہہ رہا اطیع اللہ واطیع الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ۔ اولو الامر، امر واجب ہے، امر سنت نہیں ہوتا، امر واجب ہوتا ہے۔ کس کا امر ہے؟ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا اولو الامر کو۔ اب اگر ہم اپنے جیسے کو اولو الامر مان لے، اپنے جیسے کو اولو الامر مان لے، تو جو اولو الامر کی ہم اطاعت کر رہے ہیں اپنے جیسے کی، ان کے باپ خالق ہو گئے۔ کیا واہ واہ جی، یہاں مصائب میں آ گیا میں؟ واہ واہ کر رہے ہیں، میں مصائب میں آیا۔ دیکھو یہی کہہ رہے ہیں نا، عالم دوراں اولو الامر ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ تو وہ عالم دوراں کے ڈیڈ کیا ہوئے؟ اللہ ہو گئے۔ کیا ہوئے؟ اللہ ہو گئے۔ اور یہ پھر بیٹے ہو گئے، توحید ہاتھ سے نکل گئے۔ کیا کیا خباہتیں پیدا ہو رہی ہے دیکھیے۔ امر لم یلد ہوتا،
ولم یولد ہوتا ہے، ولم یکن لہ کفوا، پتا چلا جو امر ہوتا ہے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا یا اللہ، اور امر کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔ اسی بنیاد پر کہا گیا من مثلک یا علی الی آخرہ۔ ہاں پڑھ دوں تو بولیں گے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں قبلہ۔ ہاں تو یہ ہے توحید، توحید ہاتھ سے نکل گئی۔ کیسے نکلی؟ اپنے جیسے کو اولو الامر کیوں بولے؟ نہیں، دیکھو کئی بار میں کہہ چکا ہوں، کئی بار جانور اپنے سے عالی کا مطیع ہوا، وہ عقل حجت کہنے والوں کو دس دے رہا ہے، ابھی نہیں بولیں گے، ہم کو بھی آتا ہے۔ یعنی اصحاب کہف کا کتا عقل ہے؟ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، عقل ہے؟ اطاعت کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اطاعت کا تعلق نفس سے ہے۔ یہ بات بھی سنی بھی نہیں ہے کیا؟ اطاعت کا تعلق نفس سے ہے، عقل سے نہیں ہے، عقل سے نہیں ہے، اطاعت نفس سے ہے۔ محبت کا تعلق عقل سے نہیں ہے، محبت کا تعلق نفس سے ہے۔ تو پتا چلا نفس جذب ہو گیا اعلیٰ میں، تو اب اسی کے پیچھے پیچھے، اسی کے پیچھے پیچھے، اسی کی اطاعت میں ہے۔ کتا سمجھا رہا ہے، کون سمجھا رہا ہے؟ کتا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اطاعت کی بنیاد پر جنت ہے، اطاعت کی بنیاد پر جنت ہے۔ کتا سمجھا رہا ہے محبت کی بنیاد پر طہارت ہے۔ ارے بھائی کتا، ابھی تو قرآن ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ لینا، قرآن میں ہے، سورہ کہف موجود ہے، قرآن سے گفتگو کر رہا ہے خادم۔ تو پتہ چلا کتا تو نجیس ہوتا ہے، ارے صرف نجیس کہتے تو کافی تھا، بلکہ کہہ رہے ہیں نجیس نجیس العین، خدا عادل حقیقی، خدا عادل حقیقی ہے، ہم خداوند عالم کو عادل مانتے ہیں۔ نجیس العین کو خداوند عالم نے محبت کی بنیاد پر پاک کر کر جنت میں داخل کر رہا ہے۔ کہاں داخل کر رہا ہے؟ جنت میں۔ یقیناً میں گناہگار، آپ کیوں؟ میں گناہگار ہوں، خداوند عالم سے عدل طلب کروں گا، یا اللہ کتا محبت کیا تو اس کو پاک کیا۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی جیسے خشک لکڑی آگ کو۔ تو پتا چلا محبت کی بنیاد پر نجاست نہیں رہتی، نجاست نہیں رہتی۔ اقربائے پیغمبر اسلام کی مودت کا مطالبہ ہے، جب آپ اور ہم ان سے محبت کر لے۔ اب بتاؤ ہم نجیس کہاں ہیں؟ بتائیے، ثابت تو کرو پہلے۔ آپ ہم کو کہہ رہے ہیں گناہگار، جی وہ نجیس العین، وہ نجیس العین پاک ہو گیا، وہ نجیس العین بے نمازی وہ پاک ہو گیا، وہ پاک ہو گیا۔ اطاعت بھی اطاعت کیسے؟ اپنے مالک کے ساتھ ہے۔ کتا سمجھا رہا ہے مالک کے ساتھ رہنا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کتا سمجھا رہا ہے مالک کے
ساتھ رہنا، مالک کے ساتھ رہنا۔ قرآن پڑھنا، ایک آواز آنے والی ہے، من الملک ھذا الیوم، بولو بولو آج کس کی مملکت ہے؟ تو پتا چلا کہ مملکت ہے، کوئی مالک ہے، مالک بھی ہے۔ مملکت بغیر مالک کے مملکت کیسے؟ تو ایک مالک ہے، مملکت ہے۔ جب مالک کے ساتھ مملکت ہے تو یہ جانو، یہ پہچانو کہ وہ مملکت کہتے کس کو ہیں؟ وہ مملکت کہتے کس کو ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو میری رعایا ہے ان کی اطاعت میں آ جاؤ۔ میری رعایا 14 ہے، تم اس کی اطاعت میں آ جاؤ تو پھر میں تمہارے گناہوں کے بارے میں سوال ہی نہیں کرنے والا ہوں۔ اجی سوال ہوگا تو جواب دیں گے نا، یا اللہ، سوال کریں گے تو جواب ہے نا۔ جب خدا کہہ رہا ہے میں سوال ہی نہیں کروں گا، اب جو بھی کیا اس کا جواب کیا دینا ہے؟ اللہ اللہ، جاننے والا کہہ رہا ہے، علیم و بصیر کہہ رہا ہے، ہاں تمہارے گناہوں کے بارے میں سوال ہی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنسَ۔ وہاں پر بھی جن و انس ملا، یہاں پر بھی جن و انس ملا۔ فَيَوْمَئِذٍ کوئی دن ہے، اس دن خدا کہہ رہا ہے میں گناہوں کے بارے میں سوال ہی نہیں کروں گا۔ اب کی پریشانی ہے؟ میرا مطلب یہ نہیں ہے گناہ کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں گناہ کرو۔ دیکھو ارحم الراحمین کا کلمہ پڑھ لو، ارحم الراحمین جو کہہ رہا ہے اس کو مان لو، اس کو مان لو، اس کی اطاعت کر لو، تو اس کے بعد خدا کہہ رہا میں سوال ہی نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کیا کیے، مجھے معلوم ہے، میں سوال کر کے شرمندہ نہیں کروں گا۔ یا اللہ، درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند۔ خیر، اور میں کہاں تھا؟ کہاں پہ تھا؟ نفس۔ تو وہ مکان سے اگر نفس کافی دیر تک نکل جائے، ہلاتے ہیں، اٹھیے، لیو ہے چل رہے، رو تو ہے، پپا اٹھ رہے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب فوراً ڈاکٹر صاحب پہ گئے، سون دو نا، ریسٹ میں ہے۔ اچھا کافی دنوں کے بعد ریسٹ ملا، سانس تو چل رہی ہے نا، رہنے دو۔ نہیں، صرف سانس چلنے سے کام نہیں چلتا، تو پتا چلا صرف روح سے کام نہیں چلتا، صرف روح سے کام نہیں چلتا، روح کے ساتھ نفس بھی ہونا چاہیے، نفس ہونا چاہیے، اور اگر نفس نہیں ہے تو کوما ہے، نفس نہیں ہے کوما ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، نفس نہیں ہے، اگر نفس نہیں کوما ہے، نفس نہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ۔ یہ کوما والی عبادتیں نہیں چاہیے۔ اچھا آپ جو خاموش بیٹھے ہیں ہلاؤ ان کو، وہ بھی ہنر دیکھتے ہیں، بتاؤ وہ ہنر تو خاموش بیٹھے ہیں، ذرا کر رہے ہیں، ہلاؤ۔ ایک سوال کر کے چھوڑ دوں گا، ہاں ان کو ادھر بیزی کر دیں، آپ اور ہم ایک ساتھ رہیں گے، تو میرے ساتھ ہیں، میں ان کو لے کر چلے جاؤں گا، اور ایک سوال کرا، اب وہیں رہنا۔ پھر اب کیا سوال ہے، کیا پوچھ لیے، کیا ہے، چھوڑوں؟
پتا چلا یہ چاہ رہے ہیں ان کو بھی مصروف کر دوں. جی خیر بیچارے معاف ہیں، چھوڑ دو. جی آنا چاہے تو لا اکراہ فی الدین ہے. ہاں بچ جبر نہیں ہے یہاں پر، بچ جبر نہ. الحمدللہ ہے نا، سبحان اللہ ہے. ہاں وجدان کی آواز میں ہوتا ہے سبحان اللہ. الحمدللہ. کون سا ایسا بیٹا ہے، کون سا ایسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کی تعریف نہیں کرتا؟ اگر باپ کی تعریف نہ کرے، باپ کی تعریف نہ کرے تو وہ اس کا بیٹا نہیں. ہمارا کام ہے ہمارے خالق کی تعریف کرنا. یا اللہ نحنو صنائع ربنا وبعد خلق صنائعنا. ہم 14 اللہ کی صنعتیں ہیں، ان کا کام ہے اس کی حمد کرنا. یا اللہ 14 کا کام ہے اس کی حمد کرنا، کیونکہ وہ خالق ہے. ہمارے خالق نحنو ہے، ہمارا کام ہے ان کی حمد. درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد. اپنے نفس کو اس نفس کے حوالے کرو جو 2 کا نفس ہے. اب جو حوالے کر دیا اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تقلید کرو. یا اللہ ان کی اطاعت کرو. نا اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ معرفت نہ ہو. معرفت اور معرفت کے لیے لازمی ہے علم کا ہونا. اللہ ہمیں اس در کا پتہ دیا جو مالک علم اللہ ہے، مالک علم اللہ ہے. خدا کہہ رہا ہے اب میری معرفت اس کی معرفت میری. اور دیکھو تم اس کا تعارف نہیں کر سکتے کیونکہ میری سنائی پہ حرف آئے گا. آپ محمد والے محمد کو پہچان لیے نہیں، خدا کا کمال ہے، خدا کا کمال ہے. جملہ کہنے جا رہا ہوں. درود اس وقت پڑھا جاتا ہے، درود اس وقت پڑھا جاتا ہے وَسَلَّمُ تَسْلِيمًا. وَسَلَّمُ تَسْلِيمًا علماء کا مجمع ہے. آپ پہنچ چکے، میں کیا کہنے جا رہا ہوں. وَسَلَّمُ تسلیما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو پتہ چلا جب آپ ان کے عارف ہو گئے ہاں تو کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے. اپنی معرفت کے اعتبار سے درود ہے، اپنی معرفت کے اعتبار سے درود ہے. خدا بھی درود میں شامل ہے. تو سچ بتاؤ 14 کی عظمت. پھر سوال پیدا ہو رہا ہے خدا ان کی تعریف تو تعریف کیسے کرے؟ خدا ان کی تعریف کر رہا ہے
14 کی تعریف خدا کیسے کرے؟ تعریف کا تعلق نفس سے ہے، تعریف کا تعلق نفس سے ہے، اب خدا تعریف کرے، خدا تعریف کرے تو کیسے کرے؟ خدا ان کی تعریف کرے تو کیسے کرے؟ چھوڑ دوں یا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ جو 14 ہیں، یہ جو 14 ہیں ایک اپنا نفس رکھتے ہیں، اپنا نفس رکھتے ہیں، یہ 14 اس کا نفس رکھتے ہیں۔ نفس کا تعلق، تعریف کا تعلق نفس سے ہے، خدا تعریف کر رہا ہے تو خدا اپنے نفس کی تعریف نہیں، خدا اپنے نہیں، یہ نفس اللہ سے، نفس اللہ نے نفس محمد کی تعریف کی۔ نہیں پڑھنا چاہیے باتیں مجھے، ہاں، کیونکہ اب یہ چھوٹی باتیں بڑے لوگوں کے درمیان اچھی نہیں لگتی، نہیں کرنا چاہیے مجھے، اصولاً تو مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا، معافی چاہوں، نہیں جو پڑھا اس کے لیے معافی نہیں، ہاں وہ تو بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، اگر اسی پر صرف ذکر کرتا رہوں بڑی بات تو نہیں، 1 آدھ گھنٹہ تو آسانی سے اسے گزار لوں گا، ہاں سب کو اپنی طرف مصروف رکھتے ہوئے گزار لوں گا، ہاں گھر بھول جانا، دار بھول جانا اگر عشق علی ہے تو، ہاں جو ادھر ادھر رہتے ہیں وہ عشق علی میں غرق نہیں ہوئے، عشق علی میں جو غرق ہو جاتا ہے، عشق علی میں جب غرق ہو جاتا ہے، وجود فی حکم العدم ہو جاتا ہے، نفس بولنے لگتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نفس بولنے لگتا ہے، قوت گویائی نفس کے سبب ہے، قوت گویائی نفس کے سبب ہے۔ خدا جب بولنا چاہتا ہے زبان علی میں، زبان علی میں بولا، خدا جب بولنا چاہے زبان علی میں بولا، اسی طرح وہ تعریف کرنا چاہتا ہے۔ درود پڑھیے، درود پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ چلیں سمٹ رہا ہوں، تو چنانچہ ایک جسم ہے، نفس ہے، روح ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کتابیں چھوڑو یار، تم کتاب کے قابل ہی نہیں ہوئے، میں بنا رہا ہوں کتاب کے قابل تاکہ تم کتاب تک پہنچ سکو، اپنے جیسے کی اطاعت کر کے فخر کر رہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کتے پہ آ جاؤں گا۔ اگر وہ کتا اپنے جیسے ہم جنس میں رہتا، ہم جنس میں رہتا، وہ پھر وہ نجس تھا، نجس ہے، نجس رہتا، ہم جنس کو چھوڑا، ہم جنس کو چھوڑا، عالی کا دامن تھاما، جنت میں چلا گیا۔ یہی ہم دوست ہیں، آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہاں یسیوں میں 13 فرقے ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں آپ کے بھائی، ہم سمجھا رہے ہیں، یا پھر آپ ہم کو سمجھا دیجئے، کتے سے سمجھا رہے ہیں، اب کیا کریں؟ قرآن ہے نا، انکار بھی نہیں کر سکتے، اگر حدیث کا دن راوی کون ہے، وہ علم رجال، کیا کیا چیزیں آگے بھی نہیں، اس کا مورخ کون ہے، وہ لکھنے والا، وہ تالیف کس نے کی ہے، علم رجال پر ان کو آقا اللہ کتنے سوالات ہو گئے۔ تو اب یہاں پہ علم رجال وغیرہ کی بحث ہی نہیں ہے، قرآن ہے، انکار کرو کافر ہے، لے یہاں 2 4 والی بات ہے، سوچ کے کافر نہیں، جیسے آیت قرآنی کا انکار کفر، تو یہاں کتا ہے نا، کیا کیا؟ اپنے جیسے کی اطاعت کیا، ہم جنس میں رہا تو پتا چلا ہم جنس سے کٹنا،
اللہ کی نشانی میں تقلید کرنا، جو اللہ کی نشانی ہے اس کی اطاعت کرنا، جو اللہ کی نشانی ہے اس کی تقلید کرنا، کیونکہ وہ اپنے جیسے نہیں ہے، اپنے جیسے نہیں ہے۔ دل چاہ رہا ہے ملاؤں، دل چاہ رہا ہے ملاؤں، کیونکہ آئے مودت مجھے اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ تقاضائے عشق ہے کسی سے ملائے، کسی سے ملائے، کروں کیا میری مجبوری ہے، ملا دوں تو توحید ہاتھ سے نکل جائے، ملا دوں تو توحید ہاتھ سے چلی جائے، ملاتا نہیں، قول پیغمبر دوہرا رہا ہوں، ملاتا نہیں، پیغمبر اسلام کے قول کو دوہرا رہا ہوں، ملاؤں گا نہیں، جیسا بھی کہہ دوں تو دو ہو جائیں گے۔ یا اللہ، جو شہر میں نہیں بکتا دوسرے گاؤں میں بیچنا پڑتا ہے۔ بیچ میں کچھ بات آ گئی تھا، جو شہر میں نہیں بکتا گاؤں میں لے جا کر بیچنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ میں شہر کا رہنے والا ہوں، شہر میں ہوں، آپ ہی کے درمیان ہوں، جہاں فراز ممبر پر آتا ہوں کچھ نئی بات ہی پڑھتا ہوں۔ کب تک آزمانا چاہتے ہیں آزماؤ، ہاں کب تک آزمانا چاہتے ہیں آزماؤ۔ اور اگر میں باہر کا ٹور کر لیا تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، خوش عقیدہ والوں کی۔ کیا معروضہ کر رہا تھا؟ اگر ملا دوں تو اپنے معشوق جیسے دو ہو جائیں گے۔ نہیں 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 نہیں، ملا دوں تو دو ہو جائیں گے، دل ایک ہے دو نہیں ہے۔ محبت شرک برداشت نہیں کرتی، محبت خود ایک لا شریک ہے اپنے مقام پر۔ اول خدا نے جس کو ظاہر کیا وہ خود عشق ہے، اسی لیے لا شریک ہے، جس کی بنیاد پر اس کا کوئی نائب نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہہ رہا ہے خادم؟ کوئی نائب نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے میں نے عشق کو ظاہر کیا ہے۔ کس کا عشق ہے؟ اللہ کا عشق ہے، اللہ کا عشق ہے، نائب نہیں ہے، نائب نہیں ہے۔ نائب ہو تو دوئی آ جائے، نائب میں وحدت نہیں رہتی، نائب میں وحدت نہیں رہتی۔ ہمیں واحد کا کلمہ پڑھنا ہے، واحد کا کلمہ پڑھنا ہے، احد کا کلمہ پڑھنا ہے۔ واحد اور احد کا کلمہ اس وقت تک نہیں پڑھا جا سکتا جب تک کہ وسیلہ واحد و احد نہ ملے۔ ایک درود کا تحفہ پیش کرے بابا نے۔ اللہ اللہ مولا خوش رکھے، مولا سلامت رکھے، تمہاری بیداریاں اسی طرح تا قیامت قائم رہے، بیداریاں ہیں، اور یا اللہ جو سو رہے ہیں ان کو بھی بیدار کر دے تاکہ وہ بھی میرے ساتھ ساتھ رہیں، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ رہے۔ اللہ ان میں بھی قوت گویائی پیدا کر دے تاکہ خاموش نہ رہیں، کچھ تو بولیں۔ دعا کر رہا ہوں، بد دعا نہیں کر رہا ہوں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو قوت نطق پیدا کرتی ہے۔ قوت نطق اپنی معشوقہ کا قطع گیا تو خاموش نہیں رہتے، جھومتے رہتے ہیں۔ اپنی معشوقہ کا قطع جائے خاموش، لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے، اللہ کھڑے ہو گئے تو پتہ چلا کبھی خیام ہے، کبھی خیام ہے تو کبھی رکوع ہے، اور جب معشوق مل جائے سجدہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، معشوق مل جائے تو سجدہ ہے۔ اس وقت تک مصلی پر مت جاؤ جب تک کہ معشوق نہ ملے۔ یا اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں یار،
اس وقت تک کیوں؟ عشق کا لازمہ ہے، عشق کا لازمہ ہے۔ معشوق جب ملے تو سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے اگر سجدہ کر لیں توہین عشق ہے، ہائے ہائے توہین عشق ہے۔ تو اسی لیے ہم سجدہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ معشوق نہ آ جائے، معشوق نہ آ جائے۔ اگر معشوق کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کر دوں تو رشتہ عشق کٹ جائے گا، رشتہ عشق کٹ جائے گا۔ اور یہاں عشق خدا نے واجب کیا ہے، سنت سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ مودت واجب ہے، مودت فرض ہے اور لازم ہے، مودت ہے سر جھکا دینا، سر جھکا دینا۔ اب ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں غیر اللہ، نہیں بھائی، اللہ نہیں ہے مگر غیر اللہ بھی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے مگر غیر اللہ بھی نہیں ہے۔ لازم عشق ہے سربت سجود ہو جانا۔ اگر میں خود سے سربت سجود ہو جاتا تو شرک ہوتا۔ خدا نے شرک سے بچانے کے لیے آئے مودت فرض کر کیا امتحان لے رہا ہے خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ آئے مودت فرض کر کر خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ بھی ہے قیامت۔ خدا اگر کچھ نہیں چاہتا ہے، اگر چاہ رہا ہے اقربا کی مودت، ہائے محبت ہو گئی، کیا کروں؟ کہیں اور سر جھکا دوں، کہیں اور سر جھکا دوں۔ یہ تو ناممکن ہے نا کہ معشوق کا گھر ہے، ایک ہی طرف پیار کریں۔ بولو، دل بیدار ہے تو بولو، نہیں تو خاموش رہو، پرواہ نہیں ہے ہم کو، وہ خاموشی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ معشوق کا گھر ہے، معشوق کا جو گھر ہے، معشوق تو معشوق ہے، اندر ہے، ہاں تو پتہ چلا مکان سے محبت ہو گئی۔ کس کی بنیاد پر؟ معشوق کی بنیاد پر، کیونکہ مکان کی عظمت مکین سے ہے، درست ہے نا؟ ہاں یہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں میری، ہاں تو پھر بزرگ سر ہلائیں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مکان کی نسبت مکین سے ہے۔ اور جب معشوق کا گھر ملے کیا کرتے ہیں؟ نہیں یہ حصہ اچھا دکھ رہا ہے، نہیں اگر معشوق کو معلوم ہو جائے چلاؤں میرا مکان میں مرضی سے بنوایا، میری مرضی تھی بنوایا میں، تو مکان پر اعتراض۔ جب تم آج مکان پر اعتراض کرے کل ہو سکتا ہے میری نالین پہ کریں گے۔ کیا بتائیں یار، سمجھانے کی حد کر دی میں نے، تو سمجھانے کی حد کر دی۔ اچھا اگر آپ اعتراض نہ کرتے تو ہم آپ کو منہ لگانے کی بھی قابل نہیں سمجھے ہے، آپ کو اور ہم منہ لگائیں نہ نہیں۔ اب چونکہ آپ ہماری پڑھائی پر اعتراض کر رہے ہیں، جاہل مطلق، ہماری پڑھائی پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ شادی ہوئی نہیں ہوتی شادی ہوئی تو آپ مٹھائی کھلا دیے، انگوٹھی پہنا دیے، کیا ہے بھئی یہ رسم؟ اچھا کائی کی انگیجمنٹ ہو گیا، اچھا تو اب بکنگ ہو گئی ہے، اب یہ کسی اور مقام پر دکھائی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے؟ بالکل کامن بات کر رہا ہوں، کیا کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا؟
کوئی پرانی بات ہے جی. تو چنانچہ ہو گئے, انگوٹھی بھی پہنا دی, پہنا دیا. اچھا اب جو انگوٹھی پہنے وہ انگوٹھی سے بھی محبت کر رہے ہیں, نہیں ہوتی؟ دل والے بولو, جو ذرا یہاں پر زور دے رہے ہیں مت بولو. یہ باتیں یہاں سے تعلق رکھتی ہے, یہاں سے نہیں رکھتی. اور اس کے بعد پاؤں میں اس کا رسم, آغاز سے کیا کہنے نہیں تھا, سو بھی کیا کہنے, ہر چیز میں کیا کہنے کہہ رہا ہوں جی. کیا ہو رہا ہے؟ پاؤں میز کا, اچھا پاؤں میز کا رسم ہے. تو پاؤں میز کے رسم میں کیا, تو بولے ان کی چپل, ہاں پاؤں میز کے رسم میں تو وہ لے لیتے کیا نشان ماپ, کیا سائز وغیرہ. یہ پاؤں میز کی رسم میں چپل آ رہی ہے, ٹھیک ہے. سب ہو گیا مختصر, سب چیزیں جمع ہو گئی. ہونے کے بعد اب کشتی میں میڈم کی چپل, نہیں اچھا رکھ کر اوپر جو ہے کور, کیا اہتمام ہو رہا ہے چپل کا, ہے یا نہیں؟ ہاں تو اوپر اگر کلر نہیں, اگر کلر مدھم ہے, ارے کیا ہے اچھا کشتی پر کیسا کور اڑایا, بالکل بجھا ہوا ہے, اجی رہنے دو جی. تو پتا چلا اس پہ جو حجاب آ رہا ہے وہ بھی خوبصورت, کیا اہتمام ہو رہا ہے دیکھیے آپ ذرا. چمک چمک کا کیا کہتے ہیں اس کو, تورے پوش, ہاں ذرا بولیے, تورے پوش, چمک چمک کا. اب اس کے بعد سر پہ رکھ کر لے جا رہے ہیں. اجی میاں اس میں کیا ہے, چپل ہے. ہاں یہ میڈم کی چپل سر پہ آئی, میڈم کی چپل سر پر آ گئی تو ہی نہیں ہوئی. تو ہی نہیں ہوئی. اللہ جس سے مودت کا مطالبہ کیا, اچھا وہ چپل لے جا رہے ہیں سر پہ رکھ کر, سر میں کوئی اثر بھی نہیں آ رہا ہے, سر میں کوئی اثر بھی نہیں آ رہا ہے. نالین حیدر کو ایک عارف نے اپنے سر پر رکھا, تو جیسے ہی سر پر رکھا آج تک اس کے سر میں اثر, تو پتا چلا نالین کی بھی باتیں عرفا کے لیے ہے. یہ غیر عارف ادھر آیا کیوں, جس سے محبت ہو جاتی ہے. جیسے کہ سرور کائنات پیغمبر اسلام جب معراج میں گئے ہیں, نالین سمیت گئے ہیں, اللہ رے پیغمبر اسلام کی نالین ساری کائنات نیچے ہے, سرور کائنات. درود کا تحفہ پیش کریں بابا آدم اللہ. بس انشاءاللہ کل مولا خوش رکھے, مولا سلامت رکھے. پتہ نہیں یہ امداد بھائی کے ممبر پر ابھی ختم کر رہا ہوں حشم صاحب, ابھی اور پڑھنے والا ہوں, اور آدھا گھنٹہ پڑھوں گا ابھی. ہاں درود کا تحفہ پیش کریں.
اب تو ذکر کا آغاز ہو رہا ہے. جزاک اللہ. اللہ کے لیے اللہ جزا دے، انشاءاللہ دے گا. آپ تمام حضرات کو بھی اللہ جزا دے گا. دعا نہیں سمجھے بھائی، یہ نالین پیغمبر اسلام کو ہم نہیں سمجھے، قرآن سمجھ جائیں گے. سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے. کس کے قدم میں ہے؟ جس کو خدا خلق کر کر ناز کیا، ہاں اس کے قدموں میں ہے. پیغمبر اسلام کے قدموں میں جو نالین آ گئی، تم اس کی بولی کو کیا سمجھیں گے؟ ہاں اس کی بولی کو تم نہیں سمجھ سکتے. تو کیا تمہاری سمجھ میں آیت قرآنی آئے گی اور کیا حدیث آئے گی؟ اس لیے پیغمبر اسلام کریں. دیکھو دو چھوڑ رہا ہوں، اس سے رکھو جی، تمسک رکھو. اور میں رحمت للعالمین ہوں، تم پر رحمت کی بارش کرنا چاہتا ہوں. یہ دو چیزوں سے تمسک رکھو، گمراہ نہیں ہوں گے. سنو، میں ملوں گا. پیغمبر اسلام کی بات پہ بھی بھروسہ نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ اب جو پیغمبر اسلام کی بات کا انکار کر دے کیا ہو جائے؟ میں نے بولا، آپ لوگ بول رہے ہو گئے نا. تو پیغمبر اسلام دو دیے، دو کو ناکافی جان کے یہ اپنے ناقص بھیجے کو اس میں ملا رہے ہیں، جو فرائی کے بھی قابل نہیں ہے. اس بھیجے کا کھانا بھی حرام ہے. اس سے تو بہتر بکرے کا بھیجا ہے. میں کچھ بولا کیا؟ کچھ بولا؟ نہیں بولا تو پھر بولو. بکرے کا بھیجا اچھا ہے، وہ کھا لو، اپنا بھیجا تیز ہو جائے گا. ان کا بھیجا کھانا حرام ہے، اس لیے حرام ہے. حجت کر رہے ہیں. نہیں ہے بھائی، آپ کا نہیں ہے. کہاں تھا میں؟ ملانے کی بات چل رہی تھی. نالین بس ہے، اتنا کافی ہے. ایک دم نہیں، رفتہ رفتہ رکھنا ہے، رکھ کے سنانا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آج پورا فل ڈوز دے دو. نہیں، اٹھا رہا ہوں کوما میں سے. رفتہ رفتہ نہیں. اللہ مودت ان کی واجب کرا. مزاج عاشق ہے ملانا، ملانے کے بعد نفی کرنا ہے، اس بات معشوق کا کرنا ہے. کیا کیا مراحل درپیش آ رہے ہیں دوستو. کیسا باب عشق ہے. ملائیں، اگر ملا بھی دیں تو نفی کرنا ہے. بلیجئے ابھی کلیہ ٹوٹتا نہیں، کلیہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے. تو جب اقربائے پیغمبر اسلام سے مودت ہے، دل چاہ رہا ہے ملانا، ملانے کے بعد نفی کرنا ہے. ملانے کے بعد نفی کرنا ہے، اور نفی کرے تو ان کے لیے لا ہو جائے گا. کیا پرابلم ہے بھائی؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا تمہاری عقل میں آنے والی یہ باتیں نہیں ہیں، تمہاری فطرت کو پیش نظر رکھ کر میں ملا نہیں رہا ہوں. میں ملا نہیں رہا ہوں، بلکہ عین اللہ کہہ رہا ہوں، ملا نہیں رہا ہوں. وجہ اللہ کہہ رہا ہوں، ملا نہیں رہا ہوں. لسان اللہ کہہ رہا ہوں، ملا نہیں رہا ہوں. لہموں کا لہمی کہہ رہا ہوں، ملا نہیں رہا ہوں. دموں کا دمی کہہ رہا ہوں، ملا. کیا معشوق ہے ہمارا، کیا معشوق ہے ہمارا. ایسا معشوق ہے، اس میں اور دو جلوے ہیں، اس میں اور دو جلوے ہیں. ایک جلوہ ہے واجب کا، دوسرا جلوہ ہے ممکن کا. یا اللہ
دوسرا جلوہ ہے ممکن کا، ممکن ہے پیغمبر اسلام واجب ہے اللہ ایسے کی مودت کا خدا مطالبہ کر رہا ہے۔ دیکھو تم ان سے محبت کر لو، مودت کر لو، نہ میں ہاتھ سے چھوٹوں گا نہ رسول اللہ چھوٹیں گے۔ یہ ہے کمال قدرت، یہ ہے کمال قدرت۔ اب انشاءاللہ تعالی باقی کل، اب وہاں جو مولا پڑھائے کل کہاں ہے؟ حسین 7:30 جی، وہ رقے پر 7:30 ہے، آپ کے پاس کتنے میں نہیں جانتا، رقے پر جو ٹائم لکھا ہوا ہے 7:30، مگر اتنا ذہن میں رہے نہ میں ابھی جسم پر گفتگو کرا، نہ میں نفس پر کرا، نہ روح پر کرا، مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو ہاں بھول گیا بھائی، دیکھیے یہ ہمارے محمود میاں کی طرف سے کچھ ماتمداروں کے لیے، جو ماتمدار ہیں انہیں ماتمداروں کے لیے یہ جرسی ہے بلیک، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ اس پر یا حسین لبیک یا حسین، مگر احترام واجب ہے، آپ لبیک یا حسین یا حسین لکھے، حالت نجاست میں انہیں پہننا۔ مثال دوں، قرآن ہے، جزدان ہے، حالت نجاست میں بھی جزدان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اب یہاں پر بچے جرسیوں پر یا حسین، تو مجھ سے کہا معاملہ نہیں بھائی۔ دوسری چیز یہ، جب آپ اس کو دھوئیں گے اس کا پانی کہاں جائے گا؟ نہیں، واشنگ مشین میں ڈال دیا آپ۔ انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اللہ نے ان سے رجس کو دور رکھا ہے، ان کے نام میں اثر ہے۔ کیا ہے؟ نام میں اثر ہے۔ کیسا اثر؟ یا حسین کہہ کر آپ سر پر خمہ لگاتے ہیں، تکلیف ہونا، چیخ مارنا نہیں، اثر ہے۔ یا حسین کہہ دیے، اثر ہے، زنجیری کر رہے ہیں یا حسین کہہ کر، مگر کیسا اثر؟ اثر بھی سنو کیسا اثر ہے۔ یا حسین کہہ کر آپ کیا اپنے سر پر خمہ لگا رہے ہیں، تکلیف فتویٰ دینے والے کو آپ یا حسین کہہ کر زنجیر کر، تکلیف ان کی پشت پہ ہو رہی، ادھر آپ پلیٹ لگا رہے ہیں، تکلیف۔ اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں آپ ماتم، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، مگر کریں کیا بھائی؟ نمے تولا، اب تکلیف تو آپ کو پہنچا نہیں ہے، اب یہ کریں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اجی اس میں ہلاکت نہیں ہے، اس میں حیات ہے۔ یہ بے آپ کو ہلاکت کے معنی نہیں معلوم، حیات کے معنی نہیں معلوم، بولنے کی بیماری ہے۔ یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے جس کو منہ کی بواسیر کہتے ہیں۔ بات بری لگی؟ اگر لگی ہے تو پھر ایک بار نہیں نا، ہاں اگر لگی تو پھر سننا پڑے گا۔ یہاں پر کوئی قبلہ، وہ قبلہ ہی نہیں جو سامنے نہ بولے، پیچھے بول رہے ہیں، کیا ضرورت ہے جی؟ کیوں پیچھے بول رہے ہیں؟ سامنے بولو۔ الحمدللہ بالکل صاف شفاف پاک طاہر مجمع ہے، ٹیپ ہو رہی ہے میری گفتگو۔ ارے دیکھو میاں ایسا بولے، ہاں میاں آپ کیوں بولے حرام؟ وہ بولو میاں، آپ خونی ماتم کو بدعت اور حرام کیوں بولے؟ پہلے یہ بولو، آغاز آپ کرے یا ہم کرے؟ ہم اپنے ماتم میں مصروف، عبادت میں ہم اپنے مصروف ہیں، اب ہماری عبادت کو حرام بول رہے ہیں۔
تو کیا کرنا آپ کو؟ پپو کرنا، چھوڑ دینا؟ نہیں، اللہ نے ہم کو بھی زبان دی ہے، سیخل کریمی، تیز زبان دی ہے. کہ ہماری اتنی تیز زبان ہے، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، مگر آپ ہم کو کیوں تکلیف بنائے؟ آپ کا مذہب الگ ہے بھائی، میں جانتا ہوں شیعوں میں کتنے ہیں، تو آپ کا مذہب الگ ہے، آپ صرف لفظ شیعہ کا استعمال کر کے بھٹکا رہے ہیں. ابھی بھٹکانے کا کام کس کا ہے وہ اب وقت بڑھ جائے گا. تو خیر بہرحال تو میں نے کیا کیا، میں نے محمود سے کہا کہ دیکھو محمود بہتر یہ ہے اس پر یہ لکھا دو، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ مکمل جواب ہے. یہ اب جو پوچھے ماتم دار سے کہ بھئی آپ یہ ایام ازاں میں یہ کیوں، تو کہا ہاں اس کا جواب یہ ہے ایام ازاں ہی میں حسین نے کہا تھا ہند جانے دو، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہاں پر تحریر ہے پراؤڈ انڈین، ہم ہندوستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر خونی ماتم کو بدعت اور حرام کہنے والے ہمارے حاکم نہیں ہیں. نہیں ہے وہ نہیں، بلکہ وہ تو انتظام کر رہے ہیں. اسی لیے ہماری عزاداری میں جو جو انتظام کرتے ہیں، ہم مذہب نہیں دیکھتے، ان سب کے لیے ہم دعائیں دیتے ہیں. خدا ان کو ترقی دے، خدا وند عالم ان کو اس کا اجر دے، اور وہ جتنی ترقی چاہتے ہیں اس سے زیادہ دے، دولت کثیر دے. اللہ ان کے اہل و عیال کو خوش رکھے، کیونکہ ہماری عزاداری میں وہ انتظام کر رہے ہیں. مگر ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کریں، ہاں ان کا احترام کریں، یہ بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے. تو میں شیرو سے کہہ چکا تھا کہ دیکھو شیرو یہ جو جرسیاں ہیں ماتم داروں کو دو، اس کے اندر 3 سائز ہے. اب یہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہائے ہائے چلو کوئی بات نہیں، رہنے دیجیے، اچھی چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک ہے ایکسل، ایک میڈیم اینڈ لارج، 3 سائزز ہیں. اب یہ 3 سائز پہنیے، فخریہ انداز میں ماتم کریے. آپ ادھر یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اب دوسرے کہیں گے ہمارا نہیں ہے، نہیں ہے. نہیں ہے، جو بات ہے فری فرینک کر رہا ہوں. تقریر میری لائف ہو رہی ہے. جو بھی سن رہے ہیں، اگر فرض کیجئے اس وقت امریکہ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں اور ویسے سنتے ہیں الحمدللہ، بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اب آن دا ریکارڈ کتنے لوگ ہیں. اب اس وقت لائف، ہاں بغیر اعلان کے لائف، کئی لوگ سننے کے لیے بے چین ہیں. تو بہرحال لائف ہو رہی ہے. اگر کوئی امریکہ میں بیٹھ کے سن رہا ہے، ہمارا امریکہ نہیں ہے، نو نہیں ہے تمہارا امریکہ بھی، کیونکہ ہمارے پاس عاجز کا قول حجت نہیں ہوتا، حسین کا قول حجت ہے. حسین نے کہا ہے ہند جانے دو، تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ سب سے بہتر ہے ہندوستان ہمارا. اب نہ کوئی ایران کے لوگ چیخ ماریں، نہ عراق کے چیخ پکار کریں، کچھ نہ کریں. عراق میں رہ کر حسین ہند کو یاد کریں. تو اب آپ کو بھی حق نہیں پہنچتا کہنے کا، بلکہ آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو بھی ہندوستانی آئے اس کا استقبال کرے. تم اس ملک سے آئے ہیں جہاں آقا حسین جانا چاہتے تھے، جانا شاید ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے آج بھی جتنے عراقی ہیں وہ ہندوستانیوں کا احترام کرتے ہیں، ہندوستانیوں کا احترام کرتے ہیں. شاید یہی وجہ ہوگی، وہ حسین کی آواز تھی، حسین کی آواز ہے. اللہ اکبر. عزادارو حسین نہ صرف یہ کریں مجھے ہند جانے دو، بلکہ حسین یہ بھی کہہ رہے میرے شیعو جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، میرے شیعو جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا،
میرے شیعوں میں نے تم کو اس وقت بہت یاد کیا جب علی اصغر کے لیے اللہ 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 اکبر علی اصغر کے لیے میں سوال آپ کر رہا تھا. ہاں زاداران مظلوم کربلا شش ماہ ہے علی اکبر، 6 ماہ ہے علی اصغر، 6 ماہ کا ہے علی اصغر. صاحبان اولاد 6 ماہ کے بچے کو کتنا دودھ پانی چاہیے، مگر ہائے افسوس جب کسی نے پانی نہیں دیا. حسین تم کو یاد کر کرے میرے شیعوں، یہی تو سبب ہے جب شہزادے علی اصغر کے نام سے فرش عزا بچھائی جاتی ہے. حسین نے شیعوں کو یاد کیا نا، جب شہزادے علی اصغر کے نام سے فرش عزا بچھائی جاتی ہے تو بانی مجلس سے پانی کا انتظام نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ دودھ بھی رکھتا ہے، کیونکہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے. تو جب تم دودھ پینا، تبرک میں یہ دودھ پینا، اس ماں کو یاد کرنا جو علی اصغر کو دودھ پلانے کے لیے تڑپ کر رہ گئی. اللہ اللہ جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا. بتاؤ حسین کی غربت شاید ہو سکتا ہے 2 غربتیں پیش کروں گا، صرف 2، اس فرش عزا پر صرف 2 غربتیں پیش کروں گا، اس میں مجلس تمام ہو جائے گی. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پرسہ دیں گے. 2 غربتیں. کیا ہے غربت؟ یوم عاشورہ حسین کی غربت. صبح عاشور سے حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، یہ خود ایک غربت ہے حسین کی. پیاسا لاشیں اٹھا رہا ہے، بھوکا لاشیں اٹھا رہا ہے. اب سنو حسین کی غربت. اللہ ایک مرتبہ شہزادے قاسم وہ خط لے کر آئے کہ جو حسن مجتبیٰ نے شہزادے قاسم کے بازو پر باندھا تھا. تو جیسے یہ خط دیکھا، ہائے غربت حسینی، اس خط میں اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ غور سے سنے جو شہزادے قاسم اور فاطمہ کبریٰ کی شادی کے منکر ہیں. ان منکران سے کہہ رہا ہوں سنو حسین مظلوم کربلا کی غربت سنو. عاشور کے دن حسین نے شادی کیوں کی؟ وصیت کی بنیاد پر. ہائے بھائی کی وصیت تھی، وصیت کی بنیاد پر غربت کے عالم میں ایسے وقت شادی کر رہے ہیں جبکہ حسین ایک پانی سے بھی، ایک کوزے آب سے بھی کسی کی مہمان نوازی. غربت ہے حسین کی غربت ہے. اللہ اکبر. ہاں زیادہ رو، یہی حسین کی ایک اور غربت. اگر اس پہ مال مجلس حاصل ہو جائے تو یہی زحمت کو تمام کروں گا. کیسی غربت ہے تمہارے حسین کی؟ سوال ہے آپ کیا، پانی نہیں ملا پانی، خطرہ نہیں ملا. حجت تمام کر دی، پانی کا خطرہ نہیں ملا. اللہ اکبر. علی اصغر نے حجت تمام کی، ہرملہ کا تیر چلا.
غربت پڑھنا ہے مجھے، حسین کی غربت. حرملہ کا تیر چلا، بس یہ ذکر سنتے ہیں، ذکر تیر سے شعبہ، وہ کیسے ہے؟ اگر وہ تیر تم دیکھ لے تو اس جملے پر سر و سینہ پیٹ کر روئے. تیر سے شعبہ، 6 ماہ کا بچہ، ننھا سا گلا. ہائے، تیر نکالا، خون لیا، چہرے پر مل لیا. حسین خون علی اصغر کو اپنے چہرے پر مل لیے، علی اصغر کو ابا کے دامن میں چھپائے. اب حسین یہ چاہ رہے ہیں کہ خیمے میں جاؤں. حسین یہ سوچے ارے علی اصغر کو اس حالت میں ماں کو کیسے دکھاؤں؟ تو چنانچہ حسین انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کرتے ہوئے آگے اور پیچھے یہ عمل حسین کا ہو رہا ہے. اسی اسنا میں ایک شخص آیا، غربت، اسی اسنا میں ایک شخص آیا، نبی دائیں بائیں جانب دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں جانب دیکھ رہا ہے، پہچان نہیں سکا، پہچانے. حسین نے کہا کس کو تلاش کر رہا ہے؟ تو کس کو تلاش کر رہا ہے؟ فاطمہ صغرا کا خاصد ہے تو؟ ہاں میں خاصد ہوں، فاطمہ صغرا کا خاصد ہوں. تو بتا کیا کہنا چاہتا ہے، بول. اللہ وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں نے خط لے کر چلا تھا، خط لے کر چلا تو فاطمہ صغرا نے کہا دیکھ میری طرف سے بابا کو سلام، بابا کو سلام، میرے بابا کے قدموں کا بوسہ. تو وہ یہی سوچتا ہوا مدینے سے کربلا پہنچا. یقیناً حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہوں گے، حسین کی حکومت ہوگی. اللہ اللہ، وہ پہچان نہیں سکا. ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے میں ہی تو ہوں حسین، فاطمہ صغرا کا بابا میں. کیا کہنا چاہتا ہے؟ فاطمہ صغرا نے کہا سلام، آپ کو سلام پہنچا رہا ہوں، اور قدموں کا بوسہ لیا. اللہ اللہ، قدموں کا غربت، قدموں کا بوسہ لیا. اس کے بعد خط نکالا، نکال کر حسین کو دیا. فاطمہ صغرا نے اپنے بابا کو سلام لکھا اور کہہ رہی ہے بابا کربلا جا کے بھول گئے، کربلا جا کر بھول گئے بابا. علی اکبر اور چچا عباس مجھے لینے آنے والے تھے. بابا سلام کرنا، میرا سلام میرے بھیا کو، میرا سلام عباس کو، میرا سلام بھائی قاسم کو. اس کے بعد فاطمہ صغرا کہتی ہے کہ بابا میری ماں کو سلام، میری پھوپھیوں کو سلام، میری بہن کو سلام. بابا بڑا عجیب و غریب جملہ، بابا سب کو سلام پہنچانا. یقیناً میرا بھیا علی اصغر میری ماں کی آغوش میں ہوگا،
میری ماں کی آغوش میں ہوگا اس کو بھی اللہ اللہ ہو چکی مجلس، آپ حضرات پرسہ دے چکے، میں روایت کو مکمل کر دوں، روایت کو مکمل کر دوں، ہر چنکے پرسہ مل چکا ہے۔ اب غربت حسین سنو، غربت حسین جب سب کو سلام لکھا، ایک مرتبہ حسین علی اصغر کو ابا میں چھپائے ہوئے کڑیل جوان کے پاس پہنچ کر کہہ رہے ہیں علی اکبر، علی اکبر تیری بہن کا سلام، اور تیری بہن یہ شکوہ کر رہی ہے کہ مجھے لے لے کیا۔ اللہ اللہ، عزادارو آئے حسین، آئے حسین عباس کے پاس، کہہ رہے ہیں بھیا فاطمہ صغریٰ کا سلام۔ محمدہ ہو گئی مجلس، اس کے بعد حسین کہہ رہے ہیں، قاصد سے کہہ رہے ہیں دیکھ قاصد سب کو سلام پہنچا دیا، سب کو سلام۔ اب فاطمہ صغریٰ کہہ رہی ہے میرے بھیا علی اصغر کو میری طرف سے پیار کرنا۔ ایک مرتبہ حسین نے ابا ہٹا کر قاصد سے کہہ رہے ہیں یہ فاطمہ صغریٰ کا بھائی علی اصغر و محمدہ واہ